کریم السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات عید قرباں، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، شہر کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور ہمارے گیسٹ جو مختلف علاقوں سے آ رہے تھے، تمام گیسٹ ہی لیٹ تھے، پھر میں خود بھی جو ہے وہ راستے میں کافی جگہوں پہ پھنسا۔ ایک گیسٹ کو میں نے خود پک کیا، اور آپ یقین کریں کہ ڈبل کیبن اونچی گاڑی ہونے کے باوجود بھی جو منٹوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں محیط ہو گیا۔ جگہ جگہ اگر ہم بات کریں، چاہے شارع فیصل کی بات کریں یا یونیورسٹی روڈ کی بات کریں یا ہم ڈسکو بیکری کی طرف کی بات کریں، تمام روڈز اب بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ گو کہ جو امدادی ٹیمیں وہ کام کر رہی ہیں، کہیں پہ شاول چلایا جا رہا ہے، کہیں پہ جو بڑے بڑے ٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی شہر کراچی کو اگر یہ کہا جائے کہ 50% سے زیادہ اس وقت بھی ڈوبا ہوا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جو روشنیوں کا شہر تھا وہ اجڑیوں کا شہر بن گیا ہے، یعنی جگہ جگہ جو ہے وہ علائشیں، پیٹے اور یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف عید کا دوسرا دن ہے آج، عید قرباں کا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے استطاعت کے حساب سے اس بارش میں بھی قربانی بھی کر رہا ہے، لیکن بڑی مشکلات ہیں۔ بہرحال اس عید پہ ہمیں جہاں پہ تلخیاں بھلانی ہوتی ہیں، لوگوں کی بری باتیں بھلانی ہوتی ہیں، اپنے دل میں کسی کے لیے اگر برا سوچتے ہیں وہ ختم کرو، اسی طرح آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو بھلا کے آپ لوگوں کو کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ اچھا کام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے، آج پھر آپ کے سامنے میں آیا ہوں۔ میری پہلی مہمان بہت اچھی ایکٹریس ہیں، ماڈلنگ سے انہوں نے آغاز کیا، اور ان کی والدہ بھی بہت اچھی ایکٹریس، کئی سالوں سے جو ہے یہ اس فیلڈ میں موجود ہیں۔ سال میں پورے اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ خواتین کو اپنی ایج چھپانے کی عادت ہوتی ہے، اور کوئی جو ہے وہ لڑکی نہیں چاہتی کہ اس کی صحیح ایج پتہ چلے، اور ان کا کام ہی اتنے سالوں پہ محیط ہے، تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری اور ان کی دوستی بہت پرانی ہے۔ اٹ ڈیٹس بیک ٹو مطلب a lot of years back۔ بہرحال اٹس این آنر فار می، آج یہ میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ویلکم کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ کریم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آمنہ، تھینکس لاٹ۔ دیکھیں، عید مبارک سے زیادہ میں آپ کو شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ ان مشکل حالات میں آپ یہاں آئی ہیں، تو واقعی بالکل، اور وہ میں تھوڑی مجھے اپنی دوستی فخر ہو رہا ہے کہ آپ نے اتنے سالوں کی دوستی نبھائی اور آپ آئیں۔ ایک تو 7 فلور تک ماشاءاللہ آئی، اور مزے کی بات یہ کہ یہاں آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ بلڈنگ کی لائٹ نہیں آ رہی، ہاں اگلا، اور اس عمر میں ہم لوگ سیڑھیوں سے ایک جست میں یہاں تک پہنچے، اور میں آئی کیسے ہوں، ہم گاڑی خراب ہو گئی تھی تو ہم نے جو چھوٹا سے، میں تو خیر آپ کے پڑوس میں ہوں، میں آ سکتی ہوں، لیکن میں نے وہ رکشہ میں وہ سفر طے کیا ہے، لیکن ایڈونچر تھا، ہم سفر آپ کے بہت اچھے تھے۔ یس، ندیم عثمانی صاحب بھی ساتھ تھے رکشہ میں، کیا بات ہے۔ ایک حادثہ بھی ہو گیا، اپنا موبائل بھی کھو دیا، لیکن کراچی میں ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جو فوراً کال بیک کر کے انہوں نے ان کو ریٹرن کیا۔ نہیں، ریٹرن نہیں کیا، ابھی بتایا، وہ پوچھا اتنا سستا موبائل کیوں لے کے گھومتے ہو، ان کو بڑی شکایت ہے، افسوس ہوا یہ کیوں ملا، انہوں نے کہا یہ کیوں، اب وہ انتظار میں کہ جب یہ اچھا مہنگا والا موبائل لے کے جائیں تو اس کی جگہ مہنگا والا اپنے پاس رکھ لیں اور وہ موبائل ان کو واپس کر دیں۔ بہرحال ناظرین، ہماری ایک اور بہت اچھی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاسٹ بقرعید پہ پہلی دفعہ ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور ہم نے ایک بہت اچھا سا شو کیا تھا غذائیت کے حوالے سے، نیوٹریشن کے حوالے سے، کہ بڑے کا گوشت کھانا چاہیے، یعنی بیف کھانا چاہیے، دمبے کا گوشت کھانا چاہیے، مٹن کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، پھر کیا کھانا چاہیے، یا کچھ نہیں کھانا یعنی یا کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ سب سے اچھا یہ ہے میرے خیال میں کہ کچھ نہ کھایا جائے، کیونکہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کھاتی، یہ بہت اسٹرکٹ ڈائٹ کرتی ہیں یا بہت اچھی ڈائٹ کرتی ہیں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنا انیس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہنا، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ، عید مبارک۔ عید مبارک آپ کو، بہت بہت عید مبارک، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ہونے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ عید ہے، ورنہ ہم سڑکیں اور پانی دیکھتے دیکھتے اور آنکھوں میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، آئی مین وہ علاقے جو بہت ہی پرومیننٹ علاقے، سب سے زیادہ پورشن ڈیفنس کیا آپ کا مقصد کہنے کہ یہ ڈی ایچ اے کی بات کر رہے ہیں وہ تیر رہے ہیں اس وقت، اور لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ اس دفعہ بارش میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں تو آج کل لیکن سب کچھ ویسے ہی ہے، بارش میں ڈیفنس ایسا ہے جیسے کچی جھگیاں لگی ہوتی ہیں۔ صحیح بات، یعنی جس طرح لوگ گھروں میں پانی آنے سے ڈر رہے ہوتے تھے ایک زمانے میں، جو ندی کے کنارے جھگیاں لگی ہوتی تھی، وہی بالکل حال جو ہے نا اس وقت ڈی ایچ اے کا، ڈیفنس کا۔ جہاں بارش ہوتی ہے، پہلی بارش ہوتی ہے، اور لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں پانی آ جائے اور یہ روڈیں فلڈڈ ہو جائیں۔ صرف گھر میں نہیں، کاروباری جگہوں پر، ریسٹورنٹ، اٹس ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پلیسز ان کراچی۔ آپ چاہے رینٹل لے لیں یا پراپرٹی بائی کرنے کی، انفیکٹ بزنس کے بھی جتنے پروٹوکولز ڈی ایچ اے میں ہیں پورے شہر میں اور کہیں پہ بھی نہیں، بٹ اب کیا ہے، کہاں گئے وہ پروٹوکول، کہاں گئے وہ ٹیکسز جو ہم ان ٹرمز آف منتھلی اور بائی اینولی ہم دیتے ہیں ڈی ایچ اے کو۔ چلو بھر پانی میں ڈوب گئے سارے، کیونکہ ہم نے تو اپنا بزنس بنایا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوبنا سمجھتی ہیں نا،
ہاں سنا ہے آپ نے؟ سنا. آمنہ کو پتا ہر ہوگا. سال یہی ہے, ہر سال کلیمیٹک ڈیزاسٹرز اسی طرح کے ہوتے آ رہے ہیں, اور ہر سال ہم اسی طرح سے ڈسکشن کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں اگلے سال یہ نہیں ہوگا, لیکن پھر وہ یہ ساری چیزیں. جیسے ہمارے ساتھ جو ہے نا دو بہت اچھے سے مہمان اور بھی موجود ہیں, میرے بہت اچھے سنگر موجود ہیں, سید احمد محمود جن کو میں خوش آمدید کہنا ہوں. شیر محمود صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں. شیر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ مختلف فارم ہاؤسز پہ, دوسری جگہوں پہ جہاں ہماری پرائیویٹ گیدرنگز بھی ہوتی ہیں, وہاں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ایک سیڈ سٹوری ہوئی ہے, نیچے چائے ڈھونڈ رہے تھے, چائے کا ہوٹل بھی بند تھا. چائے او ہو چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, چائے آپ کو یہاں پلوا دیں گے, یہاں پلائیں گے آپ کو چائے. سیڈ سٹوری یہ ہے کہ جب لائٹ نہیں تھی. اوہو کتنے گھنٹوں سے؟ مائک لے لیں, آپ کا مائک کدھر؟ مائک میں بولیں. لائٹ نہیں تھی آپ کی؟ نہیں, لائٹ تو ہمارے گھر کی, لیکن یہاں پر راستے کے اندر ہے, تو اس بلڈنگ کے اندر بھی میرے خیال میں لائٹ نہیں تھی. اس کی وجہ سے ہماری سسٹر اوپر. اچھا کیا کرتے ہیں, لائٹ نہ ہو, شو میں جانا ہو, کپڑے استری نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سر آپ کو تو ہم تو لیڈیز ہیں نا, جینٹس ہم لوگ جینس اور ٹی شرٹ وہی بھی پہن لو, وہی پہن لیتے ہیں, اور وہ بارش جب ہوتی ہے تو بھیگ کے خشک ہوتی ہے, آٹومیٹک استری بھی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. اس کے علاوہ ندیم, بالکل ندیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کی بورڈ پہ. ندیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, عید مبارک, خیریت سے, عید قربان آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی طرف ابھی آئیں گے, آپ سے بات بھی کریں گے, اچھا لگ رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ یہ کی بورڈسٹ جو ہے سنگر وہ چشمے کیوں پہنتے ہیں رات کے وقت؟ سر اصل میں ایکچولی بات یہ نا, یہاں پر روشنی اتنی ہے تو ہمارے لیے بڑی پرابلم. شکر کرے روشنی ہے, اندھیرے میں ہوا ہوا ہے کراچی میں. کیا وجہ ہے نا, آپ دیکھا آپ نے بڑے بڑے سنگرز بھی پہنتی ہیں, آپ بھی پہنتی ہیں. میں دن میں پہنتی ہوں, اور کیونکہ ہر دیکھیں ہوتا ہے ڈبل چیزیں پہنی ہوئی ہیں, ایک طرف تو شیڈز, یعنی ایک تو آنکھوں پہ شیڈز, تھوڑا سا سٹائل ہے نا, دیکھیں یہ پاپ سٹائل ہے. اب ہم بینگ اے ڈاکٹرز, ہم بڑے سٹل کپڑے, اسٹیبل کپڑے, یہ تو عید ہے تو آج ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ادروائز ایوری ٹائم یا تو سوٹنگز میں یا فارمل ڈریسز میں, اور کلینک میں اسکرب سوٹس میں. بٹ ہر پروفیشن کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ان کے پروفیشن کا یہ پروٹوکول ہے, پاپ لگنا, ماچو اور یہ سب, یہ ساری چیزیں اس لیے یہ وہ کرتی ہیں. مجھے تو لگتا ہے بارش سے بچا رہے ہیں یہ. آمنہ آپ بتائیں کیسی عید کا پہلا دن کیسا رہا, کیا کیا؟ پہلا دن بس اسی انتظار میں ہوا, جب میں باہر نکلنے کی پلاننگ کرتی تھی بارش ہو جاتی تھی, پھر میں کہتی چلو بعد میں جائیں گے, پھر تھوڑی دیر رکتے تھے, اچھا بارش رک گئی, چلو اب نکلتے, پھر شروع ہو جاتی تھی. تو ایک تو یہ ٹریجڈی چلتی تھی, پہلے دن قربانی نہیں ہوتی گھر میں, تو وہ دن میرے لیے ہوتا تیار ویار ہو کے, میک اپ کر کے فوٹو شوٹس کراتی رہتی ہوں, 20-30 ٹک ٹاک ویڈیوز بنا لیتی ہوں. ہاں آپ ماشاءاللہ ٹریولنگ بھی تو آپ کی بہت رہتی ہے, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھے پتہ چلتا ہے آپ کراچی میں ہیں, ورنہ تو آپ زیادہ تر آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں. اور میں تو ایک میسج کرتی ہوں, کوئی کام ہے بتا دیں, میں کراچی پہ ہوں. اچھا اب سین یہ ہو گیا جی کہ ویڈیوز وغیرہ بنا لی, سب کر لیا, عید کا دن تو گزر گیا. سیکنڈ ڈے ہوتی ہے ہمارے یہاں قربانی. اچھا اب آج کا دن جو صبح سے حال تھا کہ سب ایک ہی دعا مانگ رہے تھے, سبھی قربان ہو گئے, اس میں تو قربان ہو گئے, اور مطلب کہتے ہیں نا برساتی بقرعید ہو چکی ہے یہ. اور سیکنڈلی مسئلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ چلو قربانی ہو رہی ہے, پھر جانوروں کے ساتھ سوچے اتنی ٹھنڈ مظاہر سی بات ان کو لگ رہی ہے, اور اس پہ پھر قربانی کا سارا وہ سلسلہ. جانور بھی سوچ رہے ہیں اس سے بہتر ہے قربان ہو جائیں, اتنی ٹھنڈ اور اتنی گندگی سے بہتر ہے کہ قربان ڈوب کے مر جائیں. اور سیکنڈلی آپ دونوں ماشاءاللہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں, میرا کان بند ہو گیا تھا, ایک ہفتے تک بن رہا, اس کو کلین کروایا تو مجھے فیور ہو گیا اور گلا خراب ہو گیا. تو میں بارش میں مجھے ڈاکٹر نے ایون منع کیا ہے آپ نہائیں بھی کان کور کر کے, ویکس لگا کے نا, ویکس والا کاٹن بڈ لگا کے, یہ وہ کاٹن ایئر بڈس ویسے آتے جو آپ لگا سکتے. بہت بڑی ٹریجڈی. یہ زیادہ آپ کو اصل میں ایئر پوڈ زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے ہوا. نہیں میں کاٹن بڈ سب سے بڑا جو یوز کرتی ہوں, میں کان کی ہر وقت صفائی کرتی ہوں. نہیں جو اصل میں جو وجہ ہے نا وہ ایئر پوڈس یہ جو لگاتے ہیں, سے انفیکشن ہو جاتا ہے اس سے, کیونکہ ایئر آپ کی, میں خود بھی یوز کرتا ہوں, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر ایک دو, ہاں بالکل, اس کو آپ صحت کے لیے بہتر یہ ہے کہ جیب میں ہی رکھیں, دے دیں کسی کو, اس کے علاوہ نہیں یوز کرتے. اچھا ہنا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیسا گزرا عید کا دن, پہلا دن؟ عید کا دن اچھا گزرا, گھر میں گزرا, پیرنٹس اور ان لاز کے ساتھ گزرا, کھانے بنتے رہے گھروں میں, اور میں کھانوں کو دیکھ کے گھبراتی بھی رہی. انفیکٹ میری فنگر کٹ ہو گئی, کیونکہ نائف وغیرہ یوزولی اتنا زیادہ پکڑتے نہیں ہیں ہم لوگ, کٹنگ اور کھانا جانور ذبح کا پلان تو نہیں کیا تھا؟ اچھا ڈاکٹر ہے لیکن قصائی نہیں ہے, یہ کیسے؟ الحمدللہ میں قصائی والا ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن ایستھیٹیشین کو لوگ کہتے تھے قصائی بولتے ہیں, ڈاکو کہتے ہیں. نہیں وہ اس لیے بھی قصائی کہتے ہیں کہ کھال اتار دیتے ہیں نا, بہت زیادہ پیسے لے لیتے ہیں اس وجہ سے بھی. لیکن وہ پیسہ جو آپ اپنی جان کو, اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے دیتے ہیں, ایک منیمم اماؤنٹ تو رکھنی چاہیے, وہ صحیح ہے نا کہ پھر ہم بیمار ہو جائیں. اور میں جو میرے پاس جو سیکٹر ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ نیوٹریشن پہ کرتا ہے, تو میں تو کہتی ہوں بیمار ہو ہی نہ. اگر
بقرعید میں اتنا گوشت تو چیزیں دیکھتی ہیں تو کیا کرتی ہیں آپ؟ دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں؟ یہ کیا دیکھ کے ہی سونگ زیادہ کے خوش آپ ہوتی ہوں۔ پیٹ بھر جاتا ہے آپ کا، کیا ہوتا ہے؟ کم کھاتی ہوں، کوانٹٹی کم ہونی چاہیے، اور دیکھ کے زیادہ خوش ہو جاتی ہوں، بلکہ جو میرے ارد گرد ہوتے ہیں انہیں ایڈوائز کرتی رہتی ہوں نہیں کھائیں، بہت ہے۔ ہر بقرعید پہ نا شو میں مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے اور میں Last ڈر رہی year بھی ہوتی آپ ہوں بیٹھی دیکھ تھی ان کے کر، ساتھ؟ ہاں میں تھی ایک چینل پہ، اچھا ایک دوسرے چینل پہ آپ بیٹھی تھی، اچھا تو میں ان کو دیکھ کے ڈرتی ہوں، میں کہا یہ مجھے بولے گی آپ ویٹ کم کریں، لیکن شیسو یہ بولتی ہیں نہیں بولیں گی، اصل میں اس کی فیس لیتی ہیں، اگر آپ فیس دیں گی ان کو تب یہ بتائیں گی اور ساری چیزیں آپ کو سیکریٹس بتائیں گی۔ ہاں نہیں یہ بھی بڑا ادروائز دوستی میں کہہ رہی ہے کہ میں گھاس سے دوستی کر لوں گی تو کھاؤں گی کیا؟ ایسا ہی بات ہے نا؟ کیا بات کہی آپ نے۔ نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ لائیو شو میں بول دینا اینڈ آل دیٹ، بٹ شی از ناٹ لائک نہیں شی از ویری ویل مینرڈ ماشاءاللہ۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے، صرف موٹاپا یا دبلا ہونا ہی ہیلتھ کی نشانی نہیں ہے، ہیلتھ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں جہاں آپ ہیلتھ کرائسس میں پڑتے ہیں وہاں تو آپ نے آنا ہی ہے ہمارے پاس، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو اگر روک لیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بات ہے، یعنی ہیلتھ کو، بیماریوں کو کم از کم ڈیلے ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ڈیلے ضرور کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایڈوائزز ہوتی ہیں جو آپ کلینک میں ہی دے سکتے ہیں، یو کانٹ سے ایوری تھنگ۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ بہت زیادہ بیف وغیرہ کھاتی ہیں آمنہ؟ نہیں ایکچولی میں تو سچی بات ہے جب سے ایک بیف کی بیماری کا جو ایشو آیا تھا میں نے تو اس وقت سے ہاتھ نہیں لگا، میں قربانی کا گوشت کھاؤں گی، وہ بیف ہی ہے قربانی کا تو ہاں، لیکن اب تک میں نے نہیں کھایا۔ نہیں کھایا۔ ویسے کھاتی ہیں شوق سے؟ بیف کھاتی ہیں، چکن کھاتی ہیں، مٹن، کیا کھاتی ہیں؟ سب کچھ کھاتی ہوں، دیکھ کے نہیں لگ رہا۔ ہاں سر ہر چیز، میٹھا زیادہ مجھے پسند ہے۔ میٹھا تھا، لیکن میٹھا ہی تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، میٹھا کم سے کم کھانا چاہیے۔ سب سے زیادہ ڈرنکس ہو گئی، کولڈ ڈرنک ہو گئی، اب یہ سب جب ہم لوگ ہر چیز اب کھا رہے ہیں تو پھر نہیں ہو سکتا، احتیاط آپ جتنا کرو بس۔ اب یہ کر دیا ہے چونکہ شروع میں بھی ہماری ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ کاربس بند کرتی ہیں، کاربس بند کرتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا اس کو بھی میں تھوڑا سا کلیئر کروں کہ سارے کاربس ایک دم بند نہیں کرنے چاہیے، ورنہ الٹیمیٹلی آپ شوگر کریونگس پہ جائیں گے۔ تو آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس لیں، آپ اوٹس لیں، آپ دلیا لیتے رہیں، پورج لیں، براؤن رائس لیں، کچھ نہ کچھ ایوری ڈے لیں، تو آپ کی نا بیلنس رہیں گے، آپ سسٹین رہیں گے اپنی ڈائٹ میں۔ وہ زیادہ بہتر ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے کم کیا جائے تاکہ ایک دم سے جو سڈن آپ لوگ بند کٹ کریں کر گے نا دیتے ہیں۔ سارے کاربس تو آپ پروٹین اور فیٹ۔ اچھا دمبے کا گوشت کیسا ہے کھانے کے لیے؟ یہ مجھے بتائیں۔ اٹس گڈ، لیمب جسے ہم کہتے ہیں، چکنائی بہت ہوتی ہے۔ کوئی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اینیمل فیٹ کہا جاتا ہے کہ ویجیٹیبل فیٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اینیمل فیٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے، اینیمل فیٹ پروسیسڈ ویجیٹیبل فیٹ سے بہتر ہے۔ جو پروسیسڈ ہو جاتا ہے نا، جیسے جو ہم آئلز، کمرشل آئل بازار میں باٹلز میں باکسز میں مل رہے ہیں ان سے بہتر ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے بہتر ہے؟ جن کا ٹرائی گلیسرائڈ نہ بڑھا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، جن کا ایچ ڈی ایل جن کو رائز کرنا ہے وہ تو کھا سکتے ہیں، ہاں ہیپی کولیسٹرول جس کے ہم کو کہتے ہیں۔ چلیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، ایک شارٹ بریک کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ واپس آئیں گے اور پھر ٹرانسمیشن کو ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین، اس کے بعد دوبارہ ٹرانسمیشن سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات عید قربان، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ کریم اور میرے ساتھ موجود ہیں ہنا انیس، اس کے علاوہ میرے ساتھ شیر محمود موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ندیم موجود ہیں کی بورڈ پہ۔ بہرحال بریک پہ جانے سے پہلے ڈائٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ہنا مجھے بتائیے گا کیا میسج دینا چاہیں گی جو لوگ یہ قربانی کرتے ہیں اور بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ سارا گوشت سارا کے سارا ہی کھا جائیں، یا تو ڈیفریزر میں رکھ لیں یا کھا جائیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں؟ ان کے لیے میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ دیکھیں قربانی میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جانور میں 3 حصے رکھے ہیں، ایک آپ کا، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا، تو پورے جانوروں کو اگر بالکل 3 حصوں میں بانٹا جائے تو ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں آئے گا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور اچھا گوشت، سارا گوشت غریبوں میں ضرور ڈسٹریبیوٹ کریں اور اپنے حصے کا گوشت رشتہ داروں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، اپنے حصے میں سے بھی آدھا حصہ کھائیں، کم کھائیں، کوانٹٹی کم رکھیں، آئی مین یہی 3-4 دن نہیں ہوتے کھانے کے، یا یہی 1 مہینہ نہیں ہے کھانے کا، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ چیزوں کو، خوشیوں کو بانٹ کے استعمال کریں، اس میں زیادہ مزہ ہے، خود کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گی شاید یہ جو بقرعید سے پہلے جو ایک لائٹیں جانے اور بارشوں کا یہ سب جو سلسلہ شروع ہے، یہ ایک میسج ہے کہ پلیز گوشت فریز نہیں کرنا، آپ نے خراب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اگر 2 دن کے لیے لائٹ چلی گئی تو آپ کا تو جتنا گائے بھینس جو بھی آپ نے فریز کی ہوئی ہے وہ تو نہیں رہ سکتی، ٹھیک؟ تو پلیز اس کو بانٹ دیں، یہ ایک موقع ہے آپ لوگوں کے پاس، تو آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی کہ بھئی خراب ہو جاتا ہے، اس سے اچھا ہم نے دے دیا۔ دوسرا وہی والی بات ہے، غریبوں کا خیال رکھیں، ہمیشہ سے احساس کریں، اور خاص کر کے اور صفائی کا زیادہ خیال رکھیں، جو کہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں نا ساتھ ساتھ، تو پھر گندگی نہ پھیلائیں، گندگی نہ پھیلائیں۔ ٹھیک ہے،
यानी बिना आपके कहना ये कि अगर कम क्वांटिटी में खाया जाए तो सारी चीजें खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कम क्वांटिटी में खाएं। अगर किसी को ऑर्गन मीट बहुत पसंद है, कलेजी पसंद है, तो आप इतनी सी क्वांटिटी मींस 150 ग्राम 100 ग्राम इतना खा इतना सकते कर हैं, लें इतना ताकि इतना खाएं, बैलेंस रहे, आपकी बैलेंस बॉडी रहे, बिल्कुल। डाइजेस्ट कर ले और फिर दूसरे दिन के लिए आपकी बॉडी तैयार हो ठीक है जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिना तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। आमना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का ये जो हमारा सेगमेंट का जो वक्त है ये अपने ख़त्म पर पहुँचता है, लेकिन मैं चाहूँगा दरख्वास्त करना हमारे साथ मौजूद है शेर महमूद, इनसे कहूँगा कि ये अच्छा सा कोई सॉन्ग सुनाया था कि उसी के साथ फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ये जी एक खूबसूरत सा